بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج چونکہ یوم اقبال ہے تو ہم علامہ اقبال کی ایک بہت ہی عالی شان نظم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں، اور ایک خاص نظریے سے آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے وطنیت۔ نظم علامہ اقبال کی وطنیت، اس میں آپ نے وطنیت یعنی جو آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، حب الوطنی کا ایک سمجھ لیں وبال ہماری قوم پر پڑا ہوا ہے، اور اس کی آڑ میں آ کر نہ یہ لوگ شریعت دیکھتے ہیں، نہ یہ لوگ جو ہے وہ اسلام دیکھتے ہیں، نہ مذہب دیکھتے ہیں، بلکہ وطن کے بت کے گرد جو ہے یہ چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس نظم سے پہلے علامہ اقبال خود بھی وطنیت کے بہت بڑے حامی تھے، لیکن وقت گزرتا گیا، وہ کہتے ہیں نا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ جب علامہ کچھ باتیں سمجھ آئیں، جب ان پر راز معرفت کھلے تو پھر کیا سے کیا لکھ ڈالا۔ تو علامہ اقبال پہلے خود وطنیت کے حامی تھے، پہلے خود کہتے تھے پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے، پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یعنی کہ وطن کے اتنے بڑے حامی تھے علامہ اقبال کہ دیوتا کی طرح اس کو معاذ اللہ پوج رہے تھے۔ لیکن جب عقل ٹھکانے لگی اور کامل ہوئی اور نظریات اور حقائق آپ پر کھلے تو پھر آپ اس درجے پر پہنچے، اس حقیقت تک پہنچے، اور آپ نے یہ وطنیت نظم بیان کی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کی مانند، جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا بدن تکلیف میں ہوتا ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یار ہمارے پیر کو درد ہے، سر کو درد ہے تو ہم کیا کریں، نہیں، بلکہ سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، دل، دماغ، روح سب تکلیف میں ہوتی ہے۔ تو مومن ایک مسلمان تمام ایک جسم کی مانند ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر فرمایا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیدار ہو جائے۔ یہ اخوت کیا ہے کہ کابل میں کسی مسلمان کے قدم میں کانٹا چبھے تو ہندوستان کا ہر بوڑھا جوان جو ہے نا اس کے بدلہ لینے کے لیے بیدار ہو جائے۔ وہی نظریہ جو محمد بن قاسم لے کر نکلا تھا کہ نہیں یار وہ تو سندھ میں بیٹھے ہیں، وہی نظریہ جو صدام حسین کا تھا کہ یہ وطن کی حدود بندی جناب یہ باڑ لگا دی اور یہ ہمارا ملک ہے، باقی دنیا کے مسلمان جائیں باڑ میں، ہمارے ملک کے اندر جناب والا ہم ہندو اور سکھ اور جناب غیر مسلموں کو بھی ہم پروٹوکول دیتے پھریں، اور دوسرے ہمارے ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ چکی کی طرح چکی میں پیسے جاتے رہیں۔ یہ برما کے مظالم دیکھ لیں، یہ فلسطین کے مظالم دیکھ لیں جناب والا، یہ کشمیر کے مظالم دیکھ لیں، یہ بھارت میں ڈھائے جانے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم دیکھ لیں، یہ اسی وطنیت کے بت کا نتیجہ تھی، اسی وطنیت کے وبال۔ یہ جب علامہ اقبال کی آپ باتیں سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال کتنے زبردست مخالف ہیں اس نظریے کے کہ جو آج مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے، اور ایک سازش کے تحت ہماری مسلمان قوم میں اس نظریے کو گھولا جا رہا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم، اور کہ بھائی یہ دور ایسا آیا کہ اس میں شراب بھی اور جام بھی اور جمشید، جم مخفف ہے جمشید کا، جمشید بھی، اور اس میں ایسے طریقے سے نشہ پلایا جا رہا ہے کہ جناب جام بھی بدل گئے، شراب بھی بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، سب کچھ بدل کر اتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ حب الوطنی کے نام پر مذہب کو دھتکارا جا رہا ہے، اور جناب
اپنے ملک کے تحفظ، حدود، باڑ، قانون، اصول کے تحت جو ہے اس آڑ میں دین اسلام کے عقائد، دین اسلام کے احکامات کو جو ہے وہ پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہمارے ملک پاکستان میں؟ کتنے مقامات پر ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بھائی یہ ہاں ٹھیک ہے، اسلام میں ایسا ہے، لیکن ملک پاکستان کے قانون میں ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب تضاد ہے۔ پھر یہ دوغلیاں پالیسیاں کیوں؟ اس کا مطلب تضاد ہے اسلام کے قانون اور ملک پاکستان کے قانون میں۔ یہی وطنیت کا بت ہے۔ تو فرماتے ہیں ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور ساکی کی لطف و ستم کی ادائیں بنائی بدل گئی۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور کہ اب مسلم نے بھی اپنا حرم تعمیر اور ہی قبلہ بنا لیا۔ وہ کون سا قبلہ ہے؟ وہ وطن، وہ وطن کا بت ہے، یا یوں کہہ لیں مغربی تہذیب کا بت ہے۔ سارے اسی کے گرد چکر کاٹنے پہ لگے ہوئے، ڈالر کے گرد سارے گھومنے پہ لگے ہیں۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور تہذیب کے آزر کہتے ہیں بت بنانے والے کو، تہذیب کے آزر نے اب نئے بت ترشوائے مسلمان سے۔ نئے بت وہ کون سے تھے؟ وہ وطن کا بت، وہ جناب ترقی کا بت، وہ جناب والا سائنسی ایجادات میں دوڑ کا بت، وہ اپنی جو ہے تعلیم بدلنے کا، یعنی کہ دین مصطفیٰ کی تعلیم کو چھوڑ کر انگریز کی تعلیم کی طرف قدم رکھنا، اس کا بت، یہ بت تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور یہ تہذیب کی آڑ میں کہ ہم بار بار جگہ جگہ کہتے ہیں یار وہ پرانا زمانہ تھا، وہ پتھروں کی زمانے کی بات کرتے ہو مولوی، یہ زمانہ اب گزر چکا ہے۔ یہ تہذیب کا آزر ہے جو ہم سے نئے نئے بت ترشوا رہا ہے۔ اس کے بعد ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، وہی بات جو میں نے شروع میں کیا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ ارے جو اس وطنیت کے بت کا پیراہن ہے، جو اس کا لباس ہے، وہ مذہب کے لیے کفن ہے، وہ مذہب کے لیے کفن ہے۔ کیسے کفن ہے؟ کہ اسی کی آڑ میں دیکھو، اب سنو اس بات کو سمجھو، ہمارے اپنے ملک کو ہی دیکھ لیجئے، تو یہاں اگر سکھ آئیں، یہاں ہندو آئیں، یہاں کھتری آئیں، وہ اقلیت ہے ہماری، یا عیسائی رہیں، جو مرضی کریں، ہم نے ان کو پروٹوکول دینا، ان کو عزت دینی ہے، یہ وہ سب کچھ۔ اور ہمارے کلمہ گو بھارت میں، برما میں، فلسطین میں پستے رہیں، مرتے رہیں، چکی میں پستے رہیں، ظلم و ستم کی چکی میں۔ کیوں؟ بھائی وہ فلسطینی ہیں، ہمیں کیا لگے؟ وہ بھارتی ہیں، ہمیں کیا لگے؟ وہ برما کے لوگ ہیں، ہمیں کیا لگے؟ ہم تو پاکستانی ہیں۔ تو اصل بات تو یہی تھی جو علامہ اقبال نے فرمائی تھی، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ حسین احمد مدنی دیوبندی کو جواب دیتے ہوئے علامہ اقبال نے جو کہا تھا، تو علامہ اقبال جس چیز کے قائل تھے وہ مذہب کو مقدم رکھنے کے قائل تھے۔ علامہ اقبال کا کبھی یہ نظریہ نہیں تھا کہ زمینی حدود باندھ کر، زمینی جو ہے یہ اجارہ داری قائم کر کے اور ہم کہیں ہم ایک قوم بن گئے۔ نہ، قوم مذہب سے ہے، قوم مذہب سے ہے۔ قوم مذہب سے کیسے ہے؟ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان میری آل میں سے ہے۔ سلیمان فارس سے ہے بھائی، سلیمان تو فارس سے ہے۔ ادھر آپ کے اپنے چچا جو ساری زندگی جو ہے آپ کے سامنے رہے، آپ کے پاس رہے، آپ کو دیکھتے رہے، آپ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا انہوں نے، آپ سے نسب بھی ملتا ہے، عالی شان نسب والے ہیں، لیکن کیا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا مطلب دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ایک کونے میں بیٹھا ہے، دوسرا مسلمان دوسرے کونے میں بیٹھا ہے، وہ ایک قوم ہے۔ ہماری قومیت کی جو بنیاد اور معیار ہے وہ نہ یہ قومی تفریقیں ہیں کہ یہ فلاں خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ ہندی ہے، نہیں، اور نہ ہی ملکوں کی تقسیموں سے کہ یہ فارسی ہے، یہ جناب حبشی ہے، یہ عربی ہے، نہ ان سے، بلکہ مذہب سے ہے۔ اگر کوئی ہمارے بغل میں بیٹھا ہے، دین اسلام کو حق نہیں جانتا مانتا، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اگر کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے، دین اسلام اس کو مانتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔
قومی طور پر بھی بھائی، یہ نظریہ اسلام کا، اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیدار ہو جائے۔ آگے کہتے ہیں یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے۔ ہائے ہائے، کہ یہ بت، یہ مذہب، یہ وطنیت کا بت، یہ نئی تہذیب نے تراشا ہے، اور یہی بت کاشانہ دین نبوی کے لیے، دین مصطفیٰ کی جو ہے یہ کاشانہ کے لیے یہ غارت گر ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ ارے بھائی، تمہارا بازو مسلمان، اے مسلمان، تیرا بازو جو کبھی ہے، تو نے جو دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کو جھکایا ہے، تو نے اندلس، فارس، ایران، عراق، یہ سارے علاقے فتح کیے، یہ کس سے کیے؟ توحید کی قوت سے کیے، توحید کی قوت سے۔ وہ عمر بن خطاب جو فرماتے ہیں کہ جناب میں تو 10 اونٹ کے تار میں نہیں تھا کھڑے کر سکتا، یہ توحید کی قوت ہے، یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ آج دنیا کے جرنیل میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ سرکار جنہوں نے پتہ نہیں سالوں سال یہود و نصارہ کی کمر توڑی، وہ کیا تھا؟ قوت توحید تھی۔ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ ارے یہ اپنے آپ کو پاکستانی، اپنے آپ کو عربی، اپنے آپ کو ہندی، اپنے آپ کو جناب پھر پاکستان میں آئے تو بلوچی، سندھی اور جناب پنجابی وغیرہ وغیرہ کہنے والوں سنو، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ دیکھو صحابہ کرام، سب سے افضل جگہ تو مکہ مدینہ تھی، مکہ تھی ہمارے لیے، حرمین شریفین تو یہ جگہ تھیں۔ پھر صحابہ کرام کبھی اندلس جا رہے ہیں، کبھی فارس جا رہے ہیں، کبھی جناب شام کی طرف سفر فرما رہے ہیں، کیوں؟ اسلام تیرا دیس ہے۔ اور یار تو نے یہ ملکی حدود نہیں دیکھنی، حضور کا جسد خاکی، جسد اقدس تو مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، تو صحابہ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ جیسی جگہ کو چھوڑنا کوئی آسان بات ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، فارس جا رہے ہیں، اندلس جا رہے ہیں، کیسر و کسرا فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیوں؟ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اسلام مانگتا ہے قربانی، اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ بھائی اگر تجھے اسلام کی خاطر جو ہے جنگلات میں، صحراؤں میں ڈیرے لگانے پڑتے ہیں تو وہی تیرا وطن ہے، اسلام تیرا وطن ہے، تو مصطفی ہے، تو مصطفی، تیری پہچان مصطفی، دیس تیرا اسلام۔ کاش مسلمانوں نے یہی پہچان رکھی ہوتی۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے، اے مصطفی نظارہ دیرینہ دکھا، ارے پرانا نظریہ دکھا، پرانی سوچ لا۔ آج کل کے تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تم کس زمانے کی بات کرتے ہو، یہ پتھروں کی زمانے کی بات کرتے ہو، وہ پرانی باتیں تھیں جب جہاد ہوتا تھا، جب حدود ہوتی تھیں، جب ہاتھ کاٹے جاتے تھے، جب سنسار کیا جاتا تھا۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اوئے اٹھ، اوئے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے اٹھ، اٹھ اے مصطفی اٹھ، زمانے کو وہ پرانی روش دکھا، وہ پرانے جلوے دکھا، وہ پرانی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا وہ لا، وہ پرانی باتیں لا بھائی، وہی جام گردش میں لا سا کیا، وہی پرانے جام گردش میں لاؤ۔ اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اے مصطفی اٹھ، اس وطنیت کے بت کو خاک میں ملا دے، اس وطنیت کے بت کو خاک میں ملا دے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ کہتے ہیں کہ یہ مقام کی قید جو ہے، یہ ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، یہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو، یہ ہمارا ملک ہے، وہ تمہارا ملک ہے، یہ قید مقامی ہے۔ یہ تو نتیجہ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ تو تباہی ہے، اس کا نتیجہ تو بربادی ہے۔ آج مسلمانوں کی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں بہت لوگوں کو چبھیں گی، بہت لوگوں کو چبھیں گی کہ یہ اینٹی پاکستان جا رہا ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جا رہا ہے۔ ارے تم پاکستان میں بیٹھتے ہو، پاکستان کا کھاتے ہو اور خیروں کا کھاتے ہو، کس غیر کا کھاتے ہو؟ جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان کی سرزمین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے اولیاء کی سرزمین ہے، اور ہم رہ رہے ہیں تو ہم کون سا کوئی مفت میں رہ رہے ہیں، کسی کا ہم پر احسان ہے؟ ہم یہاں ٹیکس جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، اور غیر شرعی ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، بے تکا ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں۔ ہمارے تو یہاں سانس لینے پر بھی ٹیکس ہے، تو کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ ہمارے ان الملک للہ جمیعا، یہ ہمارے خدا اور ہمارے رسول کی زمین ہے، ہم رہ رہے ہیں، جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ بس
رے بہر میں آزاد وطن صورت مائی، جہاں تک بات ہے سرزمین کو تسلیم کرنے کا تو ان الملک للہ جمیعہ، ساری زمینیں اللہ کی ہیں، کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے قانون کو تسلیم کرنے کی تو ہم صرف اسلام کا قانون مانتے ہیں، ہم صرف وہی قانون مانگتے ہیں جو دین مصطفیٰ کا ہے، ہم وہی قانون مانتے ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ چاہے وہ کسی بھی ملک کا قانون ہو، چاہے وہ خود عرب کا قانون ہو، چاہے وہ جناب امریکہ، پاکستان، انڈیا، بھارت، اندلس، جس علاقے کا بھی قانون، ہم اس کو نہیں مانتے اگر وہ اسلام کے خلاف جاتا ہے۔ اسلام، کیونکہ ہمارا دیش اسلام ہے، اسلام ہمارا دیش ہے، ہم مصطفی ہیں۔ تو رہ بہر میں آزاد وطن صورت مائی، تو کہتے ہیں کہ مچھلی کی طرح بھائی سمندر میں آزاد رہے، آزاد رہے۔ مومن کی شان ہے آزاد رہنا۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، کہ بھائی ترک وطن، ہجرت کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو بھی اس سنت کو ادا کر۔ کیا مطلب کہ بھائی اگر تجھے اسلام کی خاطر دیش چھوڑنا پڑتا ہے تو دیش کو فوقیت نہ دے، بلکہ اسلام کو فوقیت دے، جہاں تجھے اسلام حکم دیتا ہے کہ وہاں جا کر تو ڈیرے لگا۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یہ سیاسی لوگوں کی وطن ہیں، یہ سیاسی لوگوں کی باتیں، یہ ہم ملک پاکستان کے لیے یہاں کرنے کے لیے یوں کرنے کے۔ اندازہ کیجئے یہ جو ہماری آنکھوں میں مٹی یہ جو نا یہ ڈالی جا رہی ہے، سالہ سال سے ڈالی جا رہی ہے، 75 سال سے ڈالی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، ہم ہر سال 14 اگست مناتے ہیں، آزادی مناتے ہیں۔ کس چیز کی آزادی مناتے ہو؟ کس چیز سے آزاد ہوئے ہو؟ پردے سے آزاد ہو، شریعت سے آزاد ہو، دین سے آزاد ہو، اسلام سے آزاد ہو، کس چیز سے آزاد ہوئے ہو؟ بتاؤ، تمہارے ملک میں کتنے چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، کتنے زانیوں کو سنسار کیا گیا، کتنے قاتلوں کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا؟ ملک میں قانون، صرف میں کہتا ہوں کہ یہ ساری کتابیں لکھنے کا فائدہ نہیں تھا، صرف ایک جملہ لکھ دیتے کہ سزا صرف غریب کے لیے اور انصاف امیر کے لیے۔ جس کے پاس پیسہ ہے قانون اس کی جیب میں ہے، یہ ہمارے ملک کے قانون کا خلاصہ ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے قانون اس کی جیب میں، چاہے وہ جدھر مرضی اس کو موڑ کر لے جائے، چاہے وہ جو ہے لاکھ بندے کی موجودگی میں کسی غریب کو کچل دے، مار دے، جان سے ختم کر دے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا وہ قلع اس کو کہیں گے جناب والا کہ یہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ الغرض قانون جو ہے ملک میں نہیں ہے۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، یہ سیاسی لوگوں کی باتیں ہیں۔ 14 اگست منایا جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہر سال خرچ کیے جاتے ہیں، جھنڈیاں، بتیاں، نعرے، نغمے، کمال ہے بھائی، کس چیز کی آزادی؟ کاش یہ پیسہ جمع کر کے ملک پاکستان کے غریبوں کو دیا جاتا، ان کے روزگار دیے جاتے تو ہو سکتا ہے ملک پاکستان کی ایک حصہ جو ہے نا وہ مفلسی اور بے روزگاری سے نکل آتا۔ اگر تم وطن کے مخلص تھے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ۔ اور اللہ کے بندیو، یہ جو تمہیں سیاسی لوگوں نے وطن بتایا ہے یہ کچھ اور ہے، یہ جو تمہیں سیاسی لوگوں نے وطن کے نعرے سکھائے ہیں یہ وطن اور ہے۔ یہ وطن کیا ہے؟ یہ وطن ہے اپنی 5 سال کی حکومت چمکانا، کھانا پینا اور چلے جانا۔ یہ سیاسیوں کا وطن یہ ہے۔ ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ ارشاد نبوت میں وطن کیا ہے؟ ارشاد نبوت میں وطن وہ ہے کہ جو عمر بن خطاب نے بنایا تھا، جو امیر معاویہ نے بنایا تھا، جو صدیق اکبر نے بنایا تھا۔ ارشاد نبوت میں وطن وہ ہے جہاں اسلام کا قانون چل سکے، جہاں اسلام کی بات ہو، جہاں نبی کی بات ہو، جہاں اسلام کے قانون چلایا جائے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، یہ پھر وطنیت کی سارے اب کوئی پکڑے، ٹھیک ہے، کوئی کیس بنائے، ایجنسیوں والے ٹو لگائیں تو علامہ اقبال کی لگائیں، وہ پڑھیں بادشاہی مسجد میں جائیں، ان کی مزار پر ان کی قبر کو کھودیں کہ بابا جی یہ کیا باتیں کر گئے آپ، یہ تو آپ ہماری جڑیں اکھیڑ گئے۔ میں اس میں مجرم نہیں ہوں، میں علامہ اقبال کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، یا اس کو قومی شاعر کہنا چھوڑ دو، یا ان کو قومی شاعر کہنا چھوڑ دو، یا پھر اس کی باتیں تسلیم کرو۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے۔ وہ کہتے ہیں یہ اقوام کے اندر، قوموں کے اندر جو جنگ لگی ہوئی ہے یہ وطنیت، وطن کی جنگ ہے، یہ تیرا ملک، یہ میرا ملک، یہ تیرا ملک، یہ میرا ملک، یہ تیری زمین، یہ میری، یہ جنگیں ہیں ساری۔ آگے فرماتے ہیں تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے،
ارے تجارت کا مقصود نقصان دینا بن چکا ہے، تابع کرنا بن چکا ہے، یہ بھی اسی وطنیت کی نحوست ہے۔ خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ یہ سیاست، یہ جمہوریت صداقت سے خالی ہے، سچائی سے خالی ہے، کیا محض نعرے، محض عوام کو دکھانا، عوام کے جذبات، عوام کی سوچ، عوام کی جو ہے نا وہ قوت کو، انفرادی قوت کو استعمال کرنا ہے، کھانا پینا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سب ووٹنگ تک ہوتا ہے۔ ووٹ لیے حضرت صاحب نظر ہی نہیں آتے۔ آگے کہتے ہیں کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت، اسی سے کمزور کا گھر تباہ ہوتا ہے، اسی سے کمزور کا گھر برباد ہوتا ہے، اسی وطنیت سے کمزور کا گھر برباد ہوتا ہے۔ اقوام میں مخلوق آخر میں رلا دیا، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے، اس سے قوموں میں خدا کی مخلوق بٹ جاتی ہے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ وہ قوم جو مذہب کے نام پر بننی تھی، جس کو علامہ فرماتے تھے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم بھی نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ اسلام نے جس قوم کا تصور دیا ہے، اسلام نے جس قوم کا تصور دیا، وہ کون سی قوم؟ کہ بلال حبشہ سے آ گئے، صہیب روم سے آ گئے، سلیمان فارس سے آ گئے، مدینہ میں آئے، اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، امام الانبیاء کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کی خاطر ایک رب ذوالجلال کو سجدہ کیا تو ایک قوم پائے، ایک قوم وجود میں آئی۔ اس کو کیا قوم کہا جاتا ہے؟ مسلمان، مسلم قوم ہے، تو قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں۔ تو علامہ اقبال کا یہ پیغام کاش ہمارے لوگوں نے علامہ اقبال کے صحیح نظریات عوام الناس کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھے ہوں۔ اب میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، یا تو مجھے پتا ہے میرے اس بیان پر بہت سے لوگ بھڑک اٹھیں گے، بہت سے اعتراضات ہوں گے، بہت سے اعتراضات کے جواب دینے پڑیں گے، بہت سی باتیں بڑے بڑے لوگوں کے خلاف گئی ہیں، لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یا تو آپ علامہ اقبال کو پکڑیں کہ حضرت کیا کر گئے ہیں آپ ہمارے ساتھ، یا پھر جو ہے ان سے کہیں بھئی ہمارے قومی شاعر نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ باقی اسلام کا نظریہ جو تھا، جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ خدا دعا ہے کہ خدا تعالی ہمیں وطنیت کے بت سے نجات عطا فرمائے اور ایک مسلمان قوم ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بہت بڑی بات چل رہی ہے کہ بھائی فلسطین کے لیے مسلمان کیوں نہیں کچھ کر رہے، تو اس کا میں یہی جواب دینا چاہوں گا کہ ابھی ہم ایک وطن ہیں، جب ہم ایک قوم بن جائیں گے، قوم کون سی؟ جو اسلام کے نام پر اکٹھی ہوگی، تو پھر دیکھنا کون فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، کون برما کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، کون مسلمانوں کی بہنوں ماؤں بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ بس جب ہم ایک قوم بنیں گے، قوم اسلام کی نام پر۔ اللہ تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا